تلنگانہ میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے گیتم یونیورسٹی نے چیف منسٹر ریلیف فنڈ میں 1 کروڑ روپے کا عطیہ دیا۔ تلنگانہ کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے گیتم یونیورسٹی آگے آئی ہے۔ یونیورسٹی کے صدر اور رکن پارلیمنٹ سری بھرت نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے جوبلی ہلز میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور 1 کروڑ روپے کا چیک حوالے کیا۔ اس تعاون کا مقصد حالیہ سیلاب سے متاثر ہونے والے لوگوں کی مدد کے لیے ریاستی حکومت کی جاری امدادی کارروائیوں میں مدد کرنا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے گیتم یونیورسٹی کے بروقت تعاون کے لیے اظہار تشکر کیا اور کمیونٹی کے تئیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے پر ادارے کی ستائش کی۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کو فوراً مدد فراہم کرنے اور متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو کی وسیع تر کاوشوں میں یونیورسٹی کے تعاون کو سراہا۔ آپ کو بتا دیں کہ تلنگانہ حکومت سیلاب سے بچاؤ اور باز آبادکاری کے پروگراموں کو انجام دے رہی ہے اور گیتم یونیورسٹی کے تعاون سے ان اقدامات کو مزید تقویت ملے گی۔ یہ بھی یاد رہے کہ بہت سی تنظیمیں اور اہم شخصیات اس مشکل وقت میں اتحاد اور ہمدردی کے جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے آ رہی ہیں اور حکومت کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد ایم پی بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اعتبار ادب نامی کتاب کا رسم اجرا کیا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام پارٹی دفتر دارالسلام میں کل ہند نعتیہ مشاعرے کا انعقاد ہوا، جس میں ملک بھر سے نامور شعراء اکرام شریک ہوئے۔ اس موقع پر بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے مشہور شاعر منظر بھوپالی کی لکھی گئی کتاب اعتبار ادب کی اجرائی عمل میں لائی۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار نے سنسنی خیز تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین اور اویسی کالج کے تعلقات دہشت گردوں سے ہے۔ یونین منسٹر بنڈی سنجے کمار نے کریم نگر میں بی جے پی کی رکنیت سازی پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے گزشتہ دنوں یہ کہا ہے کہ بی جے پی کو اسلامی فوبیا ہے۔ اسی تبصرے پر بنڈی سنجے کمار بھڑک گئے اور انہوں نے AIMIM لیڈر کے 15 منٹ وقت دینے کے بیان کو یاد دلاتے ہوئے پوچھا کہ کیا مجلس کو ہندو فوبیا ہے۔ مرکزی وزیر نے سنسنی خیز تبصرہ کرتے ہوئے AIMIM کے قائدین اور اویسی کالج کا تعلق دہشت گردوں سے ہونے کی بات کہی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس شواہد موجود ہیں۔ BRS MLA KTR نے کہا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ امرت اسکیم میں کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی ہے تو وہ سیاست سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KTR نے تلنگانہ بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے امرت اسکیم میں بدعنوانی کے معاملے پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اگر اسکیم میں بدعنوانی نہ ہونے کا انکشاف ہو جاتا ہے تو وہ سیاست سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ KTR نے وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اس واقعے کی جانچ کے لیے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس چلیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امرت اسکیم کی تحقیقات موجودہ جج سے کروائی جائے۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام 75واں یوم رحمت العالمین کا نمائش میدان میں انعقاد ہوا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر اہتمام 75واں یوم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم 22 ستمبر بروز اتوار نمائش میدان نامپلی میں منعقد ہوا۔ محمد ضیاء الدین نیئر کی نگرانی میں منعقد جلسے سے ممتاز علماء کرام و دانشوران نے خطاب کیا۔ مہمان مقررین کی حیثیت سے مولانا محب اللہ ندوی رکن پارلیمنٹ و امام مسجد پارلیمنٹ ہاؤس، مولانا ابو طالب رحمانی رکن مسلم پرسنل لاء بورڈ، محمد ادیب سابق رکن راجیہ سبھا نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ علامہ زی مقامی مقررین مولانا مفتی خلیل احمد امیر جامعہ نظامیہ، ڈاکٹر احسن بن محمد الہمومی امام و خطیب شاہی مسجد باغ عامہ، مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ و دیگر علماء اکرام نے خطاب کیا۔ نلگنڈا ضلع میں بغیر پیشگی اطلاع موسی پروجیکٹ کے دروازے کھول دینے سے چرواہے سیلاب میں پھنس گئے اور
20 مویشی بہہ گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ نلگنڈا ضلع کے کیٹا پلی منڈل کے بھیم رام گاؤں میں عہدیداروں نے پیشگی اطلاع دیے بغیر ہی موسی پروجیکٹ کے دروازے کھول دیے۔ اچانک سیلاب آ جانے سے 20 مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں، جبکہ 2 چرواہے سیلابی پانی میں پھنس گئے ہیں۔ پولیس نے دیگر حکام کی مدد سے انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے اقدامات شروع کیے۔ سرپور حلقے کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے اور انہیں سہولیات مہیا کروانے کے لیے ہر پیر کو پرجاوانی پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا۔ سب کلکٹر شردھا نے کہا ہے کہ سرپور حلقے کی عوام کی سہولت کے لیے بروز پیر قصبے کے سب کلکٹر کے دفتر میں پرجاوانی پروگرام کا انعقاد ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ ہر پیر کو پرجاوانی کا انعقاد کیا جائے گا اور عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ سب کلکٹر نے کہا ہے کہ اس سے لوگوں کے اخراجات اور محنت میں کمی آئے گی اور مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ عوام الناس سے اس سے فائدہ اٹھانے کی گزارش بھی کی گئی ہے۔ سدی پیٹ پولیس نے زیورات کی دکان میں سرقے کی واردات انجام دینے والے ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے 8 تولے سونا ضبط کیا ہے۔ سدی پیٹ میں 5 دن پہلے ایک زیورات کی دکان میں ایک شخص نے داخل ہو کر سرقہ کیا تھا۔ پولیس نے اندرون 5 دن اس معاملے کو حل کرتے ہوئے اس میں ملوث شخص کو گرفتار کیا ہے اور 8 تولے سونے پر مشتمل 5 چین ضبط کر لی ہیں۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے سنگاپور میں انویسٹ انڈیا کے نئے دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 4 تا 5 ستمبر اپنے دورے سنگاپور کے دوران وہاں پر انویسٹ انڈیا دفتر کے قیام کا اعلان کیا تھا۔ 22 ستمبر کو مرکزی وزیر پیوش گوئل نے انویسٹ انڈیا کے نئے دفتر کا افتتاح کیا۔ بتایا گیا ہے کہ سنگاپور میں قائم کیا گیا یہ دفتر انویسٹ انڈیا کا پہلا بیرون ملک دفتر ہے۔ دریں اثنا مرکزی وزیر پیوش گوئل نے سنگاپور میں کچھ منتخب صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک میٹنگ بھی کی اور ہندوستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور ہندوستان کے حوالے سے ان کمپنیوں کے ممکنہ منصوبوں پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ راجندہ سرسلہ ضلع میں ایک طالبہ نے KGBV اسکول کے ہاسٹل کی عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ تلنگانہ کے گروکلز میں وقفے سے حادثات پیش آ رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے گروکلز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ تازہ ترین واقعہ سرسلہ ضلع کے ویرنا پلی منڈل میں پیش آیا ہے، جہاں پر ایک طالبہ نے KGBV اسکول کے ہاسٹل کی عمارت سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ زخمی طالبہ کو LRD پیٹ کے ایک خانگی اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے، جہاں پر اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ روز گروکل کے ایک طالب علم کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور آج ایک طالبہ نے عمارت سے چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے گروکل کے طالب علموں میں خوف پایا جاتا ہے۔ وشاکھاپٹنم کے یراڈا بیچ پر لائف گارڈز نے 4 اطالوی سیاحوں کو بچا لیا جو کہ ساحل پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ گریٹر وشاکھاپٹنم میونسپل کارپوریشن کے ساتھ کام کرنے والے لائف گارڈز نے میرین پولیس کے تعاون سے اٹلی سے تعلق رکھنے والے 4 سیاحوں کو بچا لیا ہے جو کہ یراڈا بیچ پر لاپتہ ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب اٹلی سے تعلق رکھنے والے 8 سیاح یراڈا بیچ پر لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ان میں سے 4 کو مبینہ طور پر تیز لہروں نے بہا دیا۔ ڈیوٹی پر موجود 3 لائف گارڈز کے وینکٹیش کے راجو اور چودھری سری نواس نے فوراً سمندر میں چھلانگ لگا دی اور ان کی جانیں بچائی۔ حیدرآباد سے وجے واڑہ جانے والی خانگی ٹریولز میں خاتون مسافر کے ساتھ عصمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک خاتون 18 ستمبر کو خانگی ٹریولز کی بس میں کوکٹ پلی سے وجے واڑہ روانہ ہوئی تھی کہ اس دوران اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی۔ یہ شرمناک واقعہ تاخیر سے منظر عام پر آیا ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ خانگی ٹریولز کی بس میں سفر کرنے والی خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ متاثرہ نے چور ٹپر پولیس اسٹیشن سے رجوع ہوتے ہوئے اس واقعے کے خلاف شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر تحقیقات کوکٹ پلی پولیس کے حوالے کر دی ہے۔
بنگلور سے گوہاٹی جانے والی ایکسپریس کے ایک ڈبے میں دھواں پھیل جانے سے مسافرین میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بنگلور سے گوہاٹی جانے والی ایکسپریس جب سیمہاچلم ریلوے اسٹیشن پہنچی تو S7 کوچ میں دھواں پھیل گیا۔ مسافر خوفزدہ ہو کر بوگی سے باہر نکل آئے۔ بتایا گیا ہے کہ کوچ کے نیچے سے آگ لگی دیکھنے کے بعد مسافر خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن آتش پرو عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا، تاہم ٹرین کی روانگی میں تاخیر ہوئی۔ ریلوے کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بریک بائنڈنگ کی وجہ سے دھواں پھیل گیا تھا۔ ڈویژنل ریلوے مینیجر سوربھ پرساد نے کوچ میں آگ لگنے کی اطلاعات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ S7 کوچ میں عارضی بریک سسٹم میں خرابی کی وجہ سے دھواں پھیل گیا تھا اور عملے نے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا ہے۔ عالمی بینک کی نمائندہ ٹیم نے ترقی کے معاملے میں تلنگانہ حکومت کی ترجیحات کی ستائش کی۔ عالمی بینک کے جنوبی ایشیا کے علاقائی نائب صدر مارٹن رائزر کی قیادت میں ایک ٹیم نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے گزشتہ ماہ اپنے دورہ امریکہ کے حصے کے طور پر عالمی بینک کے صدر سے ملاقات کی تھی۔ مارٹن رائزر کی ٹیم مزید بات چیت کے لیے حیدرآباد پہنچی تھی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہری انفراسٹرکچر، تعلیم، طبی اور آبپاشی کے شعبوں کی ترقی کو ان کی حکومت کی ترجیحات میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے متعلقہ شعبوں میں شروع کیے گئے منصوبوں اور پروجیکٹس کی تفصیلات سے واقف کرواتے ہوئے مالی معاونت فراہم کرنے کی درخواست کی۔ مارٹن رائزر نے اس بات کی ستائش کی کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا تعلیم اور طب کے شعبوں میں ویژن بہتر ہے اور وہ مستقبل کی ضروریات کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ BRS پارٹی کے کارگزار صدر و سابق وزیر تارک راما راؤ نے الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے 8,888 کروڑ روپے کے امرت اسکیم ٹینڈر اسکیم کا ارتکاب کیا ہے۔ تارک راما راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی نے ریاست میں برسر اقتدار آنے کے 3 ماہ کے اندر اتنا بڑا اسکیم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، جن کے پاس وزیر بلدی نظم و نسق و شہری ترقی کا بھی قلمدان ہے، اس اسکیم کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ ریونت ریڈی وزیر اعلیٰ کے عہدے سے محروم ہو جائیں گے۔ کل رات شدید بارش کے دوران وجے نگر ڈویژن کے زیبا باغ، تاج نگر اور دیگر علاقوں کے پاس درخت کی بڑی شاخیں ہائی ٹینشن وائرز پر گر پڑی، جس کی وجہ سے علاقے میں برقی سربراہی متاثر ہو گئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی مجلس محمد ماجد حسین اور نمائندہ کارپوریٹر ڈاکٹر قاسم نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور برقی کی سربراہی کو بحال کروایا۔ ہائیدرا نے تقریباً 2 ہفتوں کی خاموشی کے بعد دوبارہ اپنی سرگرمی میں تیزی پیدا کرتے ہوئے انہدامی کارروائی شروع کی۔ اس ادارے نے کوکٹ پلی کے علاقے میں اپنا آپریشن شروع کیا۔ کوکٹ پلی نلا چیرو کے FTL حدود میں غیر مجاز تعمیرات کو منظم کر دیا گیا۔ پولیس کے بھاری بندوبست کے دوران ہائیدرا کی ٹیموں نے یہ انہدامی کارروائی انجام دی۔ شہر میں کل رات شدید بارش کے دوران پرانے شہر کے یاقوت پورہ ریلوے برج کے پاس پانی جمع ہو گیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مجلسی کارکنوں کے ساتھ بارش سے متاثرہ نانل نگر ڈویژن کا دورہ کیا۔ نانل نگر ڈویژن میں تقریباً 50 منٹ کے دوران 91 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اندرا نگر خادر باغ میں بارش کے دوران مکان کی دیوار گر پڑی، جس کے نتیجے میں مکان میں رکھے سامان کو نقصان پہنچا۔ کل رات شہر میں شدید بارش کے دوران تلگو تلی فلائی اوور کے قریب گھٹنوں برابر پانی جمع ہو گیا، جس سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ کمشنر ہائیدرا AV رنگناتھ نے بارش کے دوران بیگم پیٹ کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ RFO، DFO، SFO اور DRF کے عہدیداروں پر مشتمل ٹیموں کو ہدایت دی کہ فوری طور پر بارش کے پانی کی نکاسی کا انتظام کروایا جائے اور
عوام کے لیے ٹریفک بہاؤ میں آسانی پیدا کی جائے۔ شاہ عنایت گنج پولیس نے میلاد النبی کے موقع پر 2 فرقوں کے درمیان غلط معلومات پھیلانے اور دشمنی پیدا کرنے کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان میں 43 سالہ نریش ویاس کے علاوہ 39 سالہ شیخ شوکت احمد، صدر نشین فائی ان نیوز، 51 سالہ مہیش کمار اور 55 سالہ سندیپ بھورا شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ان چاروں نے میلاد النبی کے موقع پر سوشل میڈیا کے ذریعے پرامن ماحول کو مکدر کرنے اور مختلف مذہبی گروپس و برادریوں کے درمیان دشمنی نفرت کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے بتایا کہ میلاد النبی جلوس کے پیش نظر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ 29 ستمبر کی رات تقریباً 10:30 بجے مہیش اپادھیائے نے راجا سنگھ کو ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں ایک یوٹیوب چینل کا لنک شامل تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ گوشامل علاقے میں 500 مسلمان اکثریتی طبقے کے مکانات پر حملے کر رہے ہیں۔ اس طرح جھوٹے معلومات پر مبنی ویڈیوز کو پھیلایا گیا۔ نریش ویاس نے اپنے موبائل فون کے ذریعے مختلف واٹس ایپ گروپس پر دونوں فرقوں کے درمیان دشمنی نفرت کے جذبات پیدا کرنے کے ارادے سے ویڈیو پوسٹ کیے۔ جے مہاکالی مندر کے صدر سریندر سنگھ نے اراضی پر قبضے کے الزام کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مندر تقریباً 100 سال پرانا ہے اور یہاں کی اراضیات حکومت کی ہیں۔ ان پر مندر کی اراضیات پر قبضے کی جھوٹی شکایت پولیس اسٹیشن میں درج کروائی گئی ہے۔ محبوب نگر میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دیگر کئی افراد زخمی ہو گئے۔ بنگلورو سے حیدرآباد جانے والی خانگی ٹریولز کی بس کے ڈرائیور نے لاری سے امکانی حادثے کو روکنے کے دوران اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ بس الٹ گئی اور ایک کسان ہلاک ہو گیا۔ لڑکے نے 2 لڑکیوں کو جادو دکھانے کا جھانسا دے کر کمرے میں لے جا کر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ چونکہ ملزم اور متاثرین تمام ایک ہی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے ذات کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ اس معاملے کو سامنے نہیں لانا چاہیے۔ اگر کوئی شکایت کرے گا تو ذات سے نکال دیا جائے گا۔ یہ واقعہ بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے ایلندو میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق منشیات کا عادی ایک 17 سالہ نوجوان گاؤں کی 2 لڑکیوں کو اپنے گھر میں لے گیا۔ یہ لڑکیاں گھر کے قریب کھیل رہی تھیں۔ اس نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ ایک لڑکی نے اپنے والدین کو اس واقعے کی اطلاع دی، جس کے بعد ذات کے بزرگوں نے اسی رات پنچایت کا اہتمام کیا۔ ملزم اور متاثرین ایک ہی ذات سے ہونے کی وجہ سے معاملہ سامنے نہ لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ متاثرہ خاندانوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر کسی نے شکایت کی تو انہیں ذات سے نکال دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی معاملہ سامنے آیا، ہفتے کو ICDS کے عہدیدار جانچ کے لیے آئے اور مقامی افراد نے ان سے تعاون نہیں کیا۔ بزرگوں کی انتباہ کی وجہ سے خاموش رہنے والے متاثرین کے ارکان خاندان نے ایلندو پولیس اسٹیشن میں اس سلسلے میں شکایت کی۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے حلقہ کوڑنگل کے کومرا دیہات میں پرائمری اور ضلع پریشد اسکول میں طلبہ کو نامناسب چاول کے ذریعے تیار غذا فراہم کرنے کی شکایت کی گئی ہے۔ رائے کے مطابق ان طلبہ نے کہا کہ ایسی صورتحال کا وہ تقریباً 10 ماہ سے سامنا کر رہے ہیں۔ بنگلورو میں ایک خاتون کا قتل کر کے اس کی ناش کے ٹکڑے کرتے ہوئے فریج میں چھپانے کا واقعہ سامنے آیا۔ ملشور علاقے میں رہنے والی 29 سالہ خاتون کا قتل کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اس کی ناش کے 30 سے زائد ٹکڑے کیے گئے اور اسے ریفریجریٹر میں چھپا کر رکھا گیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ قتل تقریباً 15 دن پہلے ہوا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا۔ قبل ازیں 21 ستمبر کو انہوں نے کواد لیڈرز سمٹ میں شرکت کی۔ انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن، جاپانی وزیر اعظم کے علاوہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔